आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम नाइला तारिक है और मैं आज आपके लिए बराए जमात पंजब के इस्लामियात का सबक नंबर 3 ग़ज़वा बदर की वजाहत पढ़ाई लेकर आई हूँ। जी प्यारे बच्चों, ग़ज़वा बदर, चैप्टर नेम ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा बदर हिजरत के दूसरे साल 17 रमज़ानुल मुबारक को पेश आया। ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा क्या है और बदर क्या है? मैं सबसे पहले आपको ग़ज़वा के बारे में बताती हूँ। ग़ज़वा वो जंग जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की, उसे ग़ज़वा कहते हैं। यहाँ बुक पेज नंबर 67 ओपन करें। यहाँ आपको ग़ज़वा के साथ सरिया भी नजर आएगा। सरिया किसे कहते हैं? सरिया वो जंग जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत नहीं की। समझ आ गई? ग़ज़वा और सरिया में फ़र्क समझ आ गया आप लोगों को? ग़ज़वा वो जंग जिसमें रसूल पाक सल्लम ने खुद शिरकत की और सरिया वो जंग जिसमें रसूल पाक सल्लम ने खुद शिरकत नहीं की। अब है बदर। बदर एक मकाम का नाम है, एक जगह का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 130 किलोमीटर के फासले पर है। बदर के मकाम पर एक कुआं था जहां तिजारती काफले आते जाते रुकते और पानी पीते। ग़ज़वा बदर इस मकाम पर हुई। ये आपको स्लाइड में एक पिक्चर नजर आ रही है, ये बदर का मकाम है। ठीक है, ये बदर की जगह है जहां पर ग़ज़वा बदर हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग़ज़वा बदर के असबाब। असबाब सबब से निकला है और सबब का मतलब है वजह, यानी कि ग़ज़वा बदर की क्या वजह थी, किस बिना पर ग़ज़वा बदर हुई। कुफार मक्का के एक सरदार अबू सुफियान की निगरानी में एक तिजारती काफिला मुल्क शाम से वापस मक्का आ रहा था। जब मुसलमानों को इस काफिले की इत्ला मिली तो काफिले को मरऊब करने के लिए मुसलमान काफिले की तरफ चलने लगे। मरऊब किसे कहते हैं? मरऊब का मतलब है कोई चीज जब दिल को अच्छी लगती है तो उसकी तरफ इंसान खींचा चला जाता है, दिलचस्पी। तो आपको तो पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जो काफिर थे वो हमेशा से दिल में उनके खोट रहता था, हसद करते थे, लेकिन मुसलमानों की शुरू से ही ये कोशिश थी कि वो इनको राह रास्त पर लेकर आए, क्योंकि उनका रास्ता जो उन्होंने चुना हुआ है वो गलत है। तो इसी गर्ज की बिना पर मुसलमान उस काफिले की तरफ चले गए, उनके पीछे चलने लगे कि चलो इनको हिदायत देंगे। लेकिन जब मुसलमान इस काफिले की तरफ चलने लगे, जब अबू सुफियान को इत्ला मिली तो वो समझा कि शायद मुसलमान तिजारती काफिले को लूटना चाहते हैं। अबू सुफियान ने कुफारे मक्का को मदद के लिए पुकारा। कुरैश मक्का ने फौरन 1000 जंगजुओं का लश्कर तैयार किया और अबू जहल की क़यादत में बदर की तरफ रवाना हो गए। अबू जहल कौन था? अबू जहल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसको किसने कत्ल किया ये मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जब अबू सुफियान ने इनको मदद के लिए पुकारा तो अबू जहल की निगरानी में 1000 फौज जो थी वो मुसलमानों के मुकाबले के लिए आ गई। ये वजह थी इस ग़ज़वा बदर की। ठीक है, यानी कि गलतफहमी की बिना पर। अच्छा, मुसलमानों का क्या जंगी सामान था मुसलमानों के पास इस जंग में? मुसलमानों का तो कोई इरादा नहीं था जंग का, लेकिन मुसलमानों की तादाद थी 313। घोड़े उनके पास थे 2, ऊंट उनके पास 70, तलवारें उनके पास 8 और जर्रे उनके पास थी 6। जर्रे किसे कहते हैं? जर्रे एक शील्ड होती है जो जंगजू अपने हाथ में पकड़ी होती है, उसमें एक हाथ में तलवार होती है, दूसरे हाथ में ये शील्ड होती है, और ये दुश्मन से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब दुश्मन वार करता है तलवार का तो ये उसके ऊपर ढाल बन जाती है। ठीक है, तो इससे क्या कि दुश्मन से हिफाजत के लिए ये चीज इस्तेमाल की जाती है, ये शील्ड। अच्छा, इस जंग में मुसलमानों की तादाद 313 थी तो कुफार की तादाद 900 से 1100 मतलब कि 1000 तक थी। इस जंग में कितने मुसलमान शहीद हुए? 14 मुसलमान शहीद हुए और मुसलमानों ने 70 काफिरों को जहन्नम पहुंचा दिया। ये याद रखें, 70 काफिरों को उन्होंने जहन्नम में पहुंचा दिया। और ये ग़ज़वा बदर कब पेश हुई?
رمضان المبارک یعنی کہ 17 رمضان المبارک کو یہ پیش ہوئی، یہ واقعہ ہوئی۔ اچھا، اس میں پھر کیا ہوا؟ جب یہ وجہ بن گئی، ان کے پاس سامان، مسلمانوں کے پاس سامان بھی کم تھا، تو پھر کیا ہوا؟ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے مسلمان یہ جنگ بھی جیت گئے؟ کیا وجہ تھی؟ یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غیب سے مدد کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا مانگی، اے پروردگار، یہ بے سر و سامان مجاہد یہاں تیرا نام بلند کرنے آئے ہیں، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں کوئی تیرا نام لیوا نہ ہوگا۔ نام لیوا یعنی کہ کوئی انسان بھی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں ہمت دے اور فتح نصیب فرما اور ہماری مدد فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ پیارے بچوں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تو سب سے پہلے اللہ نے کیا مدد کی؟ سب سے پہلی مدد تو یہ ہوا کہ مسلمانوں نے بدر کے میدان میں اپنا جو پڑاؤ ڈالا تھا، جہاں پہ وہ رکے ہوئے تھے، وہ ایک ریگستانی علاقہ تھا اور اس جگہ پانی کا کوئی نظام نہیں تھا، کیونکہ جو کنواں تھا بدر کے مقام پر وہ کفار کے قبضے میں تھا، تو مسلمان جب اس ریت میں پاؤں رکھتے تو وہ کیا ہوتی؟ وہ دھس جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے مدد کی صورت اللہ پاک نے وہاں بارش برسا دی۔ جب انہوں نے بارش برسائی تو وہی مٹی، وہی نرم ریت جو تھی جہاں پر مسلمانوں کے پاؤں دھستے تھے، وہ جم گئی۔ جب وہ مسلمان پاؤں رکھتے تو وہ مٹی جم چکی ہوتی، آسانی سے اس پہ چلا جا سکتا تھا، لیکن وہی مٹی کفار کے لیے کیچڑ بن گئی۔ کیچڑ میں پاؤں رکھو تو وہ کیسے اندر کی طرف دھس جاتا ہے اور نکلنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کفار کے لیے وہ بارش، وہ ریت کے اوپر بارش کا پانی، وہ وہاں پر کیچڑ بن گیا۔ یہ پہلی مدد تھی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کی جو غیبی مدد کی وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کی مدد سے ان کی مدد کی۔ اللہ پاک نے 5000 فرشتے اوپر سے بھیجے، جو کہ بظاہر نظر تو نہیں آتے تھے، لیکن اس سے 313 مسلمانوں کی طاقت میں کافی حد تک اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ فرشتے لڑ رہے تھے لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو وہ کیا تھا؟ اللہ پاک کی غیبی مدد تھی۔ تو اس طرح یہ جنگ جو تھی مسلمان جیت چکے تھے۔ اس کے بعد جہاں بڑے تو بڑے، یہاں چھوٹے بچے بھی تھے، چھوٹے بچوں نے بھی اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ ننھے مجاہدوں کی جانثاری۔ اس غزوہ میں 2 نوعمر مجاہد حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معوذ بھی شریک تھے۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ 2 بھائی تھے۔ جب جنگ بدر کے میدان میں یہ لوگ بدر کے میدان میں آئے تو ایک صحابی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا ابو جہل کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ دیکھو ابو جہل آ رہا ہے۔ یہ دونوں بھائی بھاگتے ہوئے ابو جہل کے اوپر چڑھ گئے۔ جب ان کے اوپر چڑھے تو حضرت معاذ نے ابو جہل پر وار کیا، تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر تلوار مار کر ان کا بازو کاٹ دیا۔ بازو چمڑے سے لٹکا ہوا تھا، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاؤں کی مدد سے لٹکا ہوا بازو الگ کر کے ابو جہل کا مقابلہ کیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ یہ تھی ان 2 نوعمر 2 ننھے بچوں کی بہادری کا واقعہ کہ انہوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور ایک اتنے بڑے دشمن کو انہوں نے قتل کر دیا۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ محبت ڈالی تھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ وہ ان کی محبت کے آگے سب کچھ انہوں نے ختم کر دیا۔ پیارے بچوں، یہ آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہے، جنگ بدر کا میدان ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے 313 مسلمانوں کو 1000 کفار پر فتح فرمائی۔ تو یہ تھی غزوہ بدر جہاں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد ہیں اس کے نتائج، غزوہ بدر کے نتائج۔ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے نتائج بھی اچھے ہی ہونے چاہیے۔ غزوہ بدر کے نتائج مسلمانوں کے حق میں بہت اچھے نکلے۔ چند ایک نتائج درج ذیل ہیں۔ مسلمان اگرچہ تعداد میں کم تھے لیکن ان کا خوف کفار کے دلوں میں بیٹھ گیا۔
کافر جو تھے وہ ڈرنے لگے تھے. مسلمان حالانکہ کم ہیں لیکن آخر ان کے پاس ایسی کیا چیز تھی کہ 1000 کفار کو انہوں نے زیر کر دیا, 70 کافروں کو انہوں نے قتل کر دیا, ختم کر دیا, اور باقی کفار کو انہوں نے کیا کیا, قیدی بنا لیا. غزوہ بدر کے بعد لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے, جوک در جوک گروہ کی صورت میں, گروپوں کی صورت میں مسلمان ہونے لگے. مسلمانوں کو اللہ کی غیبی مدد کا یقین ہو گیا. ابھی تک تو وہ سن رہے تھے کہ اللہ ہے, یہ سارا نظام اللہ کا ہے, اللہ کے حکم کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں ہلا سکتی, لیکن اب جب انہوں نے یہ چیز دیکھ لی تو اب ان کو اللہ کی غیبی مدد کا یقین ہو گیا. کفار میدان جنگ میں بہت سا سامان چھوڑ کر بھاگے تھے, اور وہ سامان مسلمانوں کے پاس مال غنیمت کے طور پر جمع ہو گیا, جس سے مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہو گیا. جی تو پیارے بچوں, یہ تھا آج کا سبق غزوہ بدر. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی, لیکن اس سبق جو میں نے آپ کو سارا لیکچر سمجھایا بھی ہے, ریڈنگ بھی کر کے بتائی ہے, مجھے یہ بتائیں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. پیارے بچوں, اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے. یعنی کہ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی کام بھی بنا سوچے سمجھے نہیں کرنا چاہیے, اور ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کی مدد شامل کرنی چاہیے, اور اس یقین پہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس سبق سے ہمیں یہ نتیجہ ملا. یہ وہ شہداء ہیں جو بدر میں شہید ہوئے. غزوہ بدر میں کل 14 صحابہ کرام شہید ہوئے, 6 مہاجرین اور 8 انصار, یہ ان کے نام ہیں. اس کے بعد گھر کا کام ہے. ہوم ورک آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں. آج کا ہوم ورک ہے ہمارے پاس, یہ کچھ لفظ ہیں یہاں پر: سپاہی سالار, پڑاؤ, اطلاع, جنگجو, مرعوب, جھل تھل, بھروسہ, مال غنیمت, جوک در جوک. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو ڈکٹیشن ہے, آپ لوگوں نے اس کو املا کی صورت میں یاد کرنا ہے, اور پھر اس کا کلاس ورک کاپی پر اس کی املا بھی دینی ہوگی. مجھے امید ہے آج کا لیکچر آپ کو میرا پسند آیا ہوگا. اب میں اجازت چاہتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.